کسوف اور نماز خسوف، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر سورج گرہن لگے تو اس وقت لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسفت الشمس، اس وقت نماز کسوف کاف کے ساتھ، اس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ اور جب چاند کی روشنی ختم ہو جائے تو اس کو خسف القمر، چاند گرہن لگنا، خاں کے ساتھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھائی۔ صلاۃ الکسوف کا حکم یہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی ہے، اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے جب ایسی کیفیت دیکھے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ادب و آداب یہ ہے، جب ایسی کیفیت انسان کے سامنے پیش ہو جائے اس کو فوراً اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ جب ڈرانا چاہتے ہیں تو اس کو اللہ کے سامنے فوراً جھک جانا چاہیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، فقام النبی فزعا، آپ اتنے پریشان ہو کے کھڑے ہوئے، یخشى ان تکون الساعہ، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ شاید قیامت شروع ہونے لگی ہے اور اس کے آثار نظر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، فافزعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرو، ودعائی، اللہ سے دعا کرو، واستغفاری، اور اپنی بخشش کی دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دوسرا ادب یہ سکھایا کہ جب اس طرح کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ ان چیزوں میں ایک یہ بھی تھی کہ ایک عورت نے بلی کو باندھا اور اس وجہ سے وہ جہنم چلی گئی، نہ تو خود اس کو خوراک دیتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ خود اپنی خوراک تلاش کر لے۔ اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا، نماز پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکے مار رہے ہیں اور آپ پیچھے ہٹے اور آگے گئے نماز کی حالت میں۔ صحابہ نے سوال کیا، سرتاج رسول یہ آگے جانا اور پیچھے جانا کیوں تھا؟ فرمایا مجھے جنت کا ایک خوشہ پیش کیا گیا، میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اگر وہ میں پکڑ لیتا پوری دنیا بھی اس کو کھاتی ختم نہ ہوتا۔ میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ جہنم کی آگ دکھائی گئی، میں اس لیے پیچھے ہٹا اور میں نے اس لیے پھونک ماری تاکہ میری امت اور میرے صحابہ کو آگ نہ چھو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ شخص اپنی ساری انتڑیاں اس کی باہر ہیں جس نے سب سے پہلے مکے میں شرک پھیلایا تھا، جس کا نام عمرو بن لحی تھا، وہ جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دکھایا گیا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ صحابیات یہ سن کے پریشان ہوگی۔ ایک صحابیہ جو خطیبہ تھی، ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو بات کرنے کا بڑا ایک سلیقہ اور جرت تھی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گناہ کیا ہے؟ مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا دو گناہوں کی وجہ سے، تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، ان دونوں مصیبتوں سے بچنا چاہتی ہو۔ یا معاشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو اور کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اس لیے بیان کیے کہ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو جہاں انسان کو خوف کھانا چاہیے وہاں ایسے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے فوراً امام کو مطلع کرنا چاہیے، لوگوں کو آواز دینی چاہیے، ان الصلاۃ جامعہ، لوگوں آؤ نماز پڑھیں۔ چوتھا ادب یہ ہے نماز کسوف اور خسوف کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے اس 2 رکعت نماز میں قرات جو ہے وہ بلند آواز سے کی جاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ لمبی قرات کرتے، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، دوبارہ قرات کرتے، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے. ایک رکعت میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے، لیکن نماز کسوف اور نماز خسوف کے اندر 2 رکوع بھی کر سکتے ہیں، 3 رکوع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ لفظ حتی ینجلی، جب تک یہ کیفیت درست نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ قرات کی جاتی ہے. 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں. اور چھٹا ادب یہ ہے کہ نماز کسوف اور خسوف مسجد میں ادا کرنا جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو آپ دوڑ کے مسجد میں گئے، وصف الناس وراء، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی. 7واں ادب یہ ہے کہ عورتیں بھی یہ نماز پڑھیں گی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اس دن جس دن سورج گرہن ہوا نماز کے لیے کھڑی ہوئی. سیدہ عائشہ جب تشریف لائیں تو پوچھا آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ تو نماز کی حالت میں ہی فاشارت بیدها الى السماء، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وقالت سبحان اللہ، تو نماز کی حالت میں کہا تم دیکھ نہیں رہی کہ آسمان پہ کیا کیفیت بنی ہے؟ تو فوراً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز شروع کر دیتی ہیں. اور راوی روایت کرتے ہیں فاشارت ای نعم فقمت حتى تجلاني الغشي، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں گرمی کا موسم تھا، جب سورج گرہن ہوا اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، اتنی لمبی قرات کی، قریب تھا کہ مجھ پہ غشی طاری ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ آداب سکھائے. ہاں اگر کوئی سفر میں ہے اور وہاں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو چونکہ امر ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، تو وہاں بھی انسان کو نماز پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو علماء کرام نے لکھا کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو سب سے پہلا کام نماز پڑھی جائے، دوسرا کام اللہ کا ذکر کیا جائے، تیسرا کام اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور چوتھا کام وہ گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پاداش میں سزاؤں کو دیکھا ہے، ایسے گناہوں سے سچی توبہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 1 رکوع، 2 رکوع اور 3 اور 4 رکوع کے ساتھ نماز پڑھائی. اللہ رب العزت ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق